کشمیر کے معروف اردو ادیب اور قومی سطح کے ناقد پروفیسر محمد زماں آزردہ کے مطابق قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ملک میں اردو زبان کے فروغ کے لیے تاریخی کام انجام دے رہی ہے۔ پروفیسر محمد زماں آزردہ کے مطابق کونسل کے موجودہ ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد پوری ایمانداری سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ پروفیسر محمد زماں آزردہ کو اردو زبان و ادب کے لیے جامع کردار ادا کرنے پر یو پی اردو اکیڈمی لکھنؤ کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے منسوب سب سے بڑے ایوارڈ سے 2017 میں نوازا گیا تھا۔ NCPL کا پروگرام بائی اینڈ لارج اگر آپ اسی اردو دنیا کو دیکھیں جو ہفتے میں ایک بار آتا ہے سیٹرڈے کی شام کو، یہ لوگ وہ کیا ہفتے بھر جو کام ہوتا ہے اس کی تھوڑا وہ یہ پبلسٹی اسٹنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ اویئرنیس مشن ہے تاکہ لوگ خبر رکھیں، تاکہ لوگوں کی نظر رہے کہ NCPL کیا کیا کام کر رہی ہے۔ NCPL کتابوں کے چھاپنے کے لیے سبسڈی دیتی ہے، NCPL آتھر سے مسودے لیتی ہے اور ان کو خود چھاپتی ہے، ان کو رائلٹی دے کے۔ NCPL ترجمے کراتی ہے، NCPL صحافت کے حوالے سے بہت کام کرتی ہے، کئی ورکشاپس انہوں نے کی ہے۔ کشمیر میں بھی ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ورکشاپ کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ NCPL کے ساتھ جو لوگ یعنی منسلک ہیں، جو لوگ ممبرز کی صورت میں، ایکسپرٹس کی صورت میں اس کے ساتھ شریک ہیں، وہ بجائے خود اتنے اہم ہیں جن کی وجہ سے اردو دنیا کو نہ صرف یہ کہ فائدہ ہوتا ہے بلکہ سمجھ لیجئے کہ وہ بجائے خود اردو کا ایک اشتہار ہیں۔ اور اردو سکھانے کے حوالے سے انہوں نے کئی ایسے کام کیے NCPL نے جس کو میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں، اردو کی ترویج میں، اردو کی ترقی میں، زبان اردو کی ترقی میں یاد تو رکھا ہی جائے گا، لیکن اردو ادب کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے اس کو خوب کام کرنے کا موقع ملے، اور یہ کہ سرکار کو بھی چاہیے اس کے بجٹ میں اضافہ کرے، ان کو اور کئی ساری نئی پوزیشنز دے دیں جن پہ لوگ آ کر کے کام کریں۔ کشمیر کی طرف NCPL کی میں کہتا ہوں کہ اللہ بچائے نظر بد سے، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا۔ NCPL کا جب ہم دیکھیں پورے دیکھیے NCPL کوئی ایسا ادارہ تو نہیں ہے جس کے صرف ایک محلہ ہے، یہ بہت بڑا ملک ہے، اس کی اتنی اسٹیٹس ہیں، اتنی یونین ٹیریٹریز ہیں، پھر اتنے کالجز ہیں، اتنی لینگویجز ہیں، ان میں اردو کے لیے انہوں نے ہر جگہ تھوڑا بہت کسی نہ کسی طرح سے وہاں بھی جگہ نکالی اردو کے لیے جہاں اردو کا رواج نہیں تھا۔ تو یوں دیکھیے تو کشمیر میں بھی NCPL اپنا حق ادا کرتی رہی ہے۔ دیکھیے ایک بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی کہیں آتا ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پیش رکھنا، مگر اللہ کا شکر ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ جس کی بنیاد، جن کورسز کی بنیاد، جن پروگرامز کی بنیاد، جن سلسلوں کی بنیاد اس وقت ہمارے حمید اللہ بٹ نے وہ ڈالی تھی، مجھے لگتا ہے کہ شیخ عقیل اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے نقش قدم پہ چل کے وہ بہت کچھ دے رہے ہیں NCPL کو۔ وہ دیکھیے انفرادی طور پہ اب یہ کہنا کہ کسی کی ناک ٹیڑھی ہے، کسی کا منہ بڑا ہے، کسی کی کمر چوڑی ہے، یہ باتیں تو نہیں چلتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کام کے حوالے سے۔ کام کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شیخ عقیل جو ہیں وہ بہت ہی فعال ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان میں یہ بولیں گے تو صحیح، لیکن ایسا نہیں کہ اتنا اونچا بولیں گے کہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کریں۔ یہ ہاتھ اٹھا کے وہ نعرہ بھی دیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کسی کا گریبان پکڑیں۔ شریف آدمی ہے، چونکہ شریف آدمی ہے اس لیے سب کی نظر یہ چونکہ جھکا رہتا ہے، اور یہ سب جو اوپر ڈھونڈتے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آئیں گے، یہ بیچارہ جھکا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، کام کر رہا ہے، اور کیا چاہیے ہمیں اس سے۔ مولا حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کسی دن آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے خلاف نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے جو کچھ کرتا ہے لوگ اسی کے خلاف ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کرے وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، اور پتھر ہمیشہ اسی کے پاؤں پہ پڑے گا جو اٹھانے کی کوشش کرے۔
کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں کچھ دیکھیں گے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ خود نمائی کے لیے، چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی کتاب لکھے نا کہ ایک دم دنیا بھر میں مشہور ہو جائیں، کوئی ایسا مضمون لکھے نا جو ایک دم لوگوں کی آنکھیں چن دیا جائیں اس کو پڑھ کے، لوگوں کا دماغ نے ایک دم وہ کہنے لگے ارے ارے کیا بات کی ہے. جن کے پاس یہ سب نہیں ہوتا ہے یہی تو کرتے ہیں کہ آج ایک کو بدنام کریں گے، دوسرے کو بدنام کریں گے. ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو بہت مثبت ہونا چاہیے. یہ نگیٹو تھنکنگ جو ہے، نگیٹو اسپیکٹ جو ہے، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ انہی چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس نے یہ کہا اسی پہ توجہ دیں گے تو اصل کام جو ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی. اصل کام